مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جو خدا باپ نے ہم سب کو بخشا ہے۔ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کے پاک حضوری میں آتے ہیں، پھاٹکوں پہ آتے ہیں تاکہ اس کے نام کو جلال دے سکیں، تاکہ شکر گزاریوں کے نغموں گا سکیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایلیاہ نبی کو خداوند نے بھیجا اور ایلیاہ نبی نے وفاداری سے، جام فشائی سے خدا کے کلام کو پورا کیا، خدا کی مرضی کو پورا کیا، اسی لیے اسے مرد خدا کہا جاتا ہے۔ ہم دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب ہے اور اسی میں بتایا حزقیل بادشاہ جب جھرنے دار کھڑکی سے نیچے گر جاتا ہے اور بالا خانہ میں گر پڑتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، اور اس نے کاسروں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ بال کے دیوتا سے معلوم کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن خدا کے فرشتے نے ایلیاہ تشبیہ سے کہا کہ اٹھ اور شہر کے کاسروں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کہ اسرائیل میں خدا نہیں جو تو دیوتاؤں کے پاس لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے کا نہیں، تو ضرور مرے گا۔ سو ایلیاہ روانہ ہوا اور کاسر اس کے پاس لوٹ کر اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں خدا کا بندہ اس طرح ملا، اور اس نے اس کا حلیہ پوچھا اور اس نے بتایا کہ اس کے منہ اتنے بال تھے۔ پھر وہ 50 سپاہیوں کو بھیجتا اور ایک سردار کو ان کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے بلا کے لائیں۔ تو جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے اس سے کہا کہ اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے کہ تو اتر جا۔ ایلیاہ نے اسے 50 کے سرداروں کو جواب دیا کہ میں مرد خدا ہوں، تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے اور تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ اسی طرح اس نے 2 دفعہ بھیجے۔ تیسری دفعہ جب بھیجے اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیاہ کے آگے گھٹنے کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہا، اس سے کہنے لگا اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم میں کی نگاہ میں گراں بہا ہیں، دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 کے پہلے دونوں سرداروں کو ختم کر دیا، بھسم کر دیا۔ سو اب میری جان تیری نظر میں گراں بہا ہو۔ تب خداوند کے فرشتے نے ایلیاہ سے کہا کہ اس کے ساتھ نیچے ہو اور جا اور اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو گناہ کیا اس کی سزا تو ضرور بھگتے گا، تو ضرور مرے گا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو تھا وہ عقل مند تھا، اس نے اپنی جان کی بھی حفاظت کی۔ وہ خود وہاں اوپر چلا گیا اور گھٹنوں کے بل جا کر اسے کہا کہ وہ جان گیا کہ یہ خدا کا ہی بندہ ہے، جو کہتا ہے تو آگ ناصر ہو جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیاہ نبی نے 4 دفعہ خدا کی آگ مانگی اور خدا کی آگ آئی اور سارے لوگوں کو بھسم کر دیا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اتنی دعا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے خدا کی حضوری میں رہنے سے، خدا کے نزدیک رہنے سے، کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ آج کا زندہ کلام دوسرا سلاطین 2 باب اس کی 9 آیات میں ہے۔ اور جب وہ پار ہو گیا تو ایلیاہ نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھے پر ہو۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیجا نبی کا جو شاگرد تھا وہ خدا اس سے مانگتا ہے، اسے پتہ تھا کہ اب ہم کلام کو پڑھیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں وہ ایلیجا نبی جاتا ہے اور الیشا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، اسے نہیں چھوڑتا۔ اور جب اس کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں جو میں تیرے ساتھ کروں، مطلب اسے آگاہی تھی۔ اور ایسے نہیں کلام میں ہم دیکھتے ہیں اور جہاں جہاں جاتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج تیرا آقا تیرے سر سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس نے کہا تو چپ کر، مجھے معلوم ہے۔ دوسری دفعہ بھی اس نے کہا تو چپ کر، مجھے معلوم ہے۔ تو یہاں ہم جب کلام پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کہ آگاہی نبوت پہلے ہو چکی تھی کہ اب ایلیجا کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ خدا اس سے مانگتا ہے کہ میں تجھے کیا دوں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی روح کا دونا مطلب دونا ڈبل دے، جس طرح اس زمانے میں اسرائیل میں بیٹوں کو باپ کی جائیداد سے حصہ ملتا تھا، مگر پلوٹا بیٹا دگنے حصے کا حقدار ہوتا تھا۔ الیشا بھی پلوٹے بیٹے کی طرح
علاجہ سے اس کی روح کا قوت کا دونا حصہ مانگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم استثنا میں بھی دیکھیں، کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع بھی جو خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، جیسے یوحنا 3 باب اس کا 16 میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اکلوتا بیٹا، بلکہ ابدی زندگی پائے۔ پھر اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب 14 میں، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان فضل اور سچائی سے معمور ہو کر خیمہ زند ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو صرف آسمانی باپ کے اکلوتے بیٹے کا ہوتا ہے۔ تو علاجہ نبی نے جب اسے کہا تو اس نے بھی کہا کہ مجھے وہی مسا دے جو تیرے پاس ہے، بلکہ دونا مسا دے۔ اس پر علاجہ نبی کہتے ہیں، 2 سلاطین 2 باب اس کی 10-11 میں ہے، اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ اس نے یہ کہا کہ دے، تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے جاتے ہوئے دیکھے گا تو جو کچھ ہے تیری نظریں اگر مجھ پر لگی رہیں گی تو یہ سب کچھ تجھ میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی سناتی ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا۔ یہ آن لائن پرے چل رہی تھی، اور ایک باپ تھا جو پاسٹر تھا اور رائٹر بھی تھا، جو لکھتا بھی تھا، اور اس کا بیٹا تھا، اور جب وہ باپ بیمار تھا تو پاسٹر نے کہا کہ آپ ایسے کرنے کہ جب آپ پاپا بیمار ہیں، جانے کا وقت ہو تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بس انہی کی طرف دیکھتے رہنا، اور اسی برکت کو جو ایلیا نبی نے اپنے شاگرد کو دی تھی، اپنے بیٹے کو دی تھی، وہ تجھ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ ٹیسٹ منی کے ساتھ آیا، اس نے کہا کہ وہی جو اتنے عرصے سے وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، جو باپ جو شاعری لکھتے تھے، وہ سارا کچھ اس بیٹے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہم لوگوں نے سنا نہیں بلکہ دیکھا، اور یہ بڑی گواہی ہے کہ اس بیٹے نے خود آ کے گواہی دی کہ یہ سب کچھ اب مجھ میں ہو گیا۔ جہاں کہیں وہ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ 16-17 سال کا بچہ کیا کرتا ہوگا، کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد تمام جو بھی اس کی روح تھی یا جو بھی اس کے کام تھے وہ سب بیٹے میں ٹرانسفر ہو گئے، اور بیٹا اسی طرح خدا کی ستائش کرتا تھا، اسی طرح شعر و شاعری لکھتا تھا جیسے اس کا باپ لکھتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے حکم ماننے کے لیے کہ اس نے اس کا حکم مانا پاسٹر کا، اور اسی کام کو جو کہا گیا کیا، اور خدا نے اسے وہ برکات دی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چلتے جاتے تھے، باتیں کرتے جاتے تھے، تو دیکھو ایک آتشی رٹ اور آتشی گھوڑے نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا جو تھا بگولے میں آسمان پر چلا گیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر ماری، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پہ مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا، اور الیشا پار چلا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی علاجہ نبی نے بھی کیا تھا، پانی پہ مارا تھا اور پانی 2 حصے ہو گئے۔ اسی طرح وہی قوت جب اس میں آئی، اسی چادر کو اس نے پانی میں مارا، 2 حصے ہو گئے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے موسیٰ کو لاٹھی دی تھی اور خدا نے کہا تھا کہ مارنا، تو پانی 2 حصے ہو گیا۔ اسی طرح یہی طاقت اس میں بتائی جاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایلیا نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ کسی بیوہ کے پاس جائے، اور وہ بیوہ کے پاس گیا، خدا نے سارا انتظام کیا گیا۔ اور الیشا نبی کو بھی جب اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، ایک کوڑی کو بھیجا گیا تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ اس کام کے لیے خدا نے الیشا کو بلایا تھا، اس کی تکمیل کے لیے احتیاط پانے کے ساتھ ساتھ اس نے بڑے اس کام کو دھیان سے کیا، پیروی کے ساتھ کیا اور پورا کیا۔ پانی کو پینے کے لائق بنایا، جو ہم دیکھتے ہیں 2 سلاطین 2 باب الیشا کا معجزہ تھا۔ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھی موقع پر واقع ہے، جیسے ہمارے خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو، اور انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے انہیں کہا گیا تھا، اور وہ نکل کر پانی کے چشمے پہ گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا،
اور اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا پانی آج تک ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام پورا ہوا۔ یہاں پہ پھر دوسری جگہ لکھا ہے کہ یہاں بھی الیشا نبی نے، اس کی 23 آیات کو ہم دیکھیں گے، اور وہاں سے وہ بیت لحم کو چلا آیا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو راستے شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھانے لگے کہ چڑھ چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا جا۔ وہ اسے چڑھانے لگے، اور اس نے انہیں کیا کیا؟ اس نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف نظر کی اور ان کو دیکھا اور خدا کے نام لے کر ان پر لعنت کی۔ جب اس نے ان پر لعنت کی تو اسی وقت ریچھ نکلے وہاں سے، اور ان سارے بچوں کو انہوں نے کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبیوں کے بارے میں یہاں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو نبیوں کے بارے میں غلط کرتے ہیں، اب بچے تو معصوم تھے، ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ نبی ہے یا کہ نہیں نبی، لیکن سزا ملی نا ان کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے خدا کے نبی کے خلاف بولتے ہیں یا غلط بولتے ہیں تو فوراً سزا ملی، تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو خدا کے شاگرد ہوتے ہیں، بندوں کے، نبیوں کے، انہیں بھی ایسی ہی برکات سے نوازا جاتا ہے جس طرح نوازا گیا ہے۔ ہمیں فرما برداری سے خدا کے نبی کی حیثیت سے ایلیا کا جانشین، اس کی خدمت کا دونا حصہ اسے دیا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہمیں بھی وفاداری سے جہاں بھی خدمت کرنی ہے، خادمانہ طور پر یا خدا کی خدمت، اسے ہمیں صحیح طرح سے کرنا ہے، کیونکہ خدا کی نگاہ میں عظمت کا پیمانہ غریب اور امیر دونوں کے لیے یکساں خدمت کرنے کے لیے ہے، برابر ہے، اور ایک مالک سے سیکھتا ہے بلکہ اپنے مالک کی کامیابی اور شخصیت کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں تو گناہ گار کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ضرور ایک خوفناک انتظار اور غضبناک آگ باقی ہے۔ ہمیں اس کے بچنے کے لیے ہمیں کلام اور کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے۔ خدا کی مرضی، ہماری زندگیوں کا مقصد خدا کی مرضی کو بجا لینا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور وہ اس کی مرضی پہ چلے تو وہ اس کی سنے گا۔ کامیابی یقینی ہے۔ اگر کوئی خدا کی مرضی پوری کرتا ہے تو کامیابی خدا کی مرضی کو زمین پہ پوری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، اور ہمیشہ خدا کی مرضی پہ چلیں، اس کی خواہشوں کے مطابق چلیں۔ خدا باپ سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں تاکہ آپ کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خدا باپ کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ جہاں روزگار نہیں باپ، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے روزگار کی دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ جہاں کوئی آج بیمار ہے باپ، جن کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ شافی اور آپ شفا دیتے اور کہیں سے شفا نہیں آتی۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ۔ اسی نام کو خدا باپ ہر گھر میں، ہر جگہ ریلیز کرتے ہیں۔ ہر گھر کے لیے آپ کی قدرت کو مانگتے ہیں خدا باپ، آپ کے کلام کو مانگتے ہیں تاکہ آپ کا کلام ہم سب کو جو زندگی بخش ہے زندگی دے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔